السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران 9th لیکچر کے ساتھ جو کہ ہم ٹریڈ کے سلسلے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ہمارا ماڈرن تھیوری آف انٹرنیشنل ٹریڈ۔ ماڈرن تھیوری جو انٹرنیشنل ٹریڈ، آپ نے اس سے پہلے 2 تھیوریز پڑھی تھیں، ایبسلیوٹ اور کمپیریٹیو ایڈوانٹیج، ٹھیک ہے۔ یہ اب جدید نظریہ ہے۔ جدید نظریہ جو ہے وہ سویڈن کے 2 اکانومسٹ تھے، ایلی ہیکشر اور برٹل اولن، ٹھیک ہے۔ ان دونوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے اور ان کے مطابق یہ ہے کہ جو مختلف اشیاء کی پیدائش کے لیے مختلف عاملین پیدائش درکار ہوتے ہیں۔ یہ تو اوبویس ہے کہ اگر آپ نے جہاز بنانا ہے یا گاڑی بنانی ہے تو ظاہر ہے وہ انسان تو نہیں بنا سکتا، آپ کو مشینری زیادہ چاہیے اور لیبر کم چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے فرض کریں کھانا پکانا ہے تو آپ کو لیبر زیادہ چاہیے اور سرمایہ کم چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے، وہ اسی فرق کو مد نظر رکھ رہے ہیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ کسی شے کی پیداوار میں محنت چاہیے ہوتی ہے اور کسی شے کی پیداوار کے لیے ہمیں سرمایہ درکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہر چیز کی ایک اپنی نوعیت ہوتی ہے اور اسی نوعیت کے حساب سے ہمیں یا سرمایہ یا محنت درکار ہوتی ہے، یا دونوں کا کوئی نہ کوئی کمبینیشن درکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کمبینیشن میں وہ برابر بھی ہو سکتے ہیں، ایک چیز زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور ایک چیز کم بھی ہو سکتی ہے اور وائس ورثہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ کہ بین الاقوامی سطح پر مختلف اشیاء کی قیمتوں میں فرق پایا جاتا ہے، اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قدرت نے جو ہے وہ مختلف ممالک کو مختلف عاملین پیدائش سے نوازے۔ عاملین پیدائش آپ دیکھ لیں، کہیں پہ معدنیات جو ہے وہ زیادہ ہے، کہیں پہ زرعی زمین زیادہ ہے، کہیں صنعتی اشیاء کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ملک کے اپنے کچھ موسمی حالات، کچھ زمینی حالات، کچھ جو ہیں وہ خاص چیزوں کے لیے خاص طور پہ موزوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر ملک جو ہے وہ ایک دوسرے ملک سے اپنی ڈفرینٹ نوعیت رکھتا ہے۔ بعض علاقوں میں صرف پہاڑ ہوتے ہیں، بعض علاقوں میں صرف ریت ہے، بعض جنگلات بہت زیادہ ممالک رکھتے ہیں، بعض کے پاس معدنیات بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض میدانی علاقے ہیں، زرخیز ہیں، کوئی بنجر ہیں۔ تو ہر طرح کی جو ہے چیزیں جو ہیں وہ مختلف نوعیت رکھتی ہیں اور مختلف چیزیں ہی پروڈیوس کرتی ہیں، اور یہی جو ڈفرینٹ ذرائع ہیں یہی ان کے مطابق ان کی لاگت پیدائش میں فرق کا باعث بنتے ہیں اور اسی وجہ سے پھر ہم تجارت کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی چیز مہنگی تیار ہوتی ہے اپنے ملک میں تو انسان دوسرے ملک سے سستی منگا لیتا ہے، تو اس کی لاگت پیدائش اگر زیادہ ہے اپنے ملک میں اور ہم باہر سے، آپ یہ دیکھیں کہ ہم سوئیاں جو ہیں وہ چین جاپان سے منگاتے ہیں، اور وہ جو ایک پیکٹ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس میں اب پہلے تو 10-20 روپے کا مل جاتا تھا، اب مجھے نہیں پتہ کہ وہ 15-20 سوئیوں کا پیکٹ اب کتنے کا ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے ملک میں آج سے 10 سال پہلے سوئی بناتے تھے تو ہمیں ایک سوئی کی جو لاگت تھی وہ 5 روپے آتی تھی، تو کیا اب وہ اپنے ملک میں 5 روپے کی ایک سوئی بنا کے سورسز ضائع کرنے سے کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ لاگت پیدائش میں جو فرق ہے اس کو ہم تجارت سے جو ہے وہ بیلنس کر لیں اور ہمارے پاس چیز بھی آ جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اولن کے مطابق جس ملک کی جو زمین ہے وہ زرخیز ہوگی، زرخیز زمین کی بہتات ہوگی، وہاں وہ لوگ ظاہر ہے ان کی ایگریکلچر گوڈز زیادہ ہوں گی، زرعی اجناس ہوں گی، اور ایگریکلچر جو ہیں ان کی پروڈکشن زیادہ ہوگی۔ اس کے ساتھ جن ممالک میں جی لوہا، کوئلہ اور تیل وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، وہ ممالک جو ہیں وہ مشینری پروڈیوس کر سکتے ہیں اور مصنوعات جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں، لہٰذا وہ ممالک کو برآمد کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے ارجنٹائن ہے، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ ہے، مختلف ممالک کو گندم برآمد کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ہے برطانیہ، فرانس، جرمنی وغیرہ جو ہے وہ مشینری اور دیگر مصنوعات برآمد کرتے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت کا جو نظریہ ہے وہ 2 باتوں پہ بیس کرتا ہے۔ نمبر 1 کہ جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں وہ ڈفرینٹ فیکٹرز آف پروڈکشن ڈفرینٹ پرسنٹیج کے ساتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ڈفرینٹ جو پروڈکشنز ہیں ان کو پروڈیوس کرنے کے لیے ڈفرینٹ ہی
فیکٹرز آف پروڈکشن کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہی کمبینیشن سے ہم ہر چیز فیکٹر آف پروڈکشن کے ایک ہی کمبینیشن سے ہم ہر چیز نہیں بنا سکتے. ہر چیز کے لیے فیکٹر آف پروڈکشنز ڈفرینٹ نسبت سے جو ہے وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں. اب زرعی ملک میں کیونکہ محنت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, محنت سے مطلب یہ کہ وہاں لیبر جو ہے وہ زیادہ ہے اور محنت کا استعمال زیادہ ہے اور اس کا معاوضہ بھی کم ہوتا ہے, اس لیے جو ایگریرین کنٹریز ہوتے ہیں وہ لیبر انٹینسو میتھڈ یوز کرتے ہیں, جاذب محنت طریقہ کار, ٹھیک ہے, جہاں پر محنت کی زیادہ وہ یوز کر سکیں اور اپنی ان کی مصارف جو ہیں وہ کم آئیں. اچھا, جو ہمارے انڈسٹریل کنٹریز ہیں ان کے پاس کیپٹل زیادہ ہوتا ہے اور کیپٹلز جو ہیں وہ پھر ایسے طریقے پیدائش اختیار کرتے ہیں جس میں سرمایہ زیادہ یوز ہو, اور ایسے طریقے کو ہم پھر کیپٹل انٹینسو یا جاذب سرمایہ طریقہ پیدائش کہتے ہیں. یہاں تک ٹھیک ہو گیا. اب وہ کہتا ہے کہ ان ساری وجوہات کی بنا پر ہی مختلف ممالک میں مختلف عاملین پیدائش کی قیمتوں میں فرق ہوگا جو بین الاقوامی تجارت فائدہ مند ہوگی. البتہ تجارت کے ذریعے یہ فرق دور کیا جا سکتا ہے اور بین الاقوامی تجارت کے ذریعے مختلف ممالک میں اشیاء کی قیمتیں ایک ہی سطح پر مقرر ہو سکتی ہیں, جبکہ اشیاء ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آتی جاتی ہیں تو اس سے قیمتوں کا فرق ختم ہو سکتا ہے. یہ پوائنٹ میں ابھی آپ کو ڈسکس کرتی ہوں. ہم ذرا مفروضات پڑھ لیں, پھر اس مفروضے میں ہی میں آپ کو یہ پوائنٹ ڈسکس کروں گی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں بھی اور ان کی قیمت برابر ہو. ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو ازمپشنس تھی, ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی پرفیکٹ کمپٹیشن ہونا چاہیے, ہر مارکیٹ میں پرفیکٹ کمپٹیشن ہونا چاہیے, اور جتنی بھی پروڈکشنز ہو رہی ہیں وہ کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل کے مطابق ہوں, اور پھر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کرنی پڑتی. پھر جتنے بھی ممالک ہیں جو تجارت کرتے ہیں ان کے جو پروڈکشن فنکشن ہیں وہ ایک جیسے ہوں. پھر مختلف ممالک کے عاملین پیدائش کی مقدار مختلف ہو تاکہ چیزوں کی قیمتوں میں فرق آ سکے اور تجارت جو ہے وہ کی جا سکے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پرفیکٹ کمپٹیشن ہی ہو. جو چیزیں ہیں, جو پروڈکشن ہے وہ ہمیشہ کانسٹنٹ ریٹرن ٹو اسکیل کے مطابق نہیں رہتی, انکریزنگ اور ڈیکریزنگ ریٹرن ٹو اسکیل والا جو فیز ہے وہ بھی اس میں آتا ہے. پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چیزیں وداؤٹ اینی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ادھر سے ادھر چلی جائیں, اور نہ ہی پروڈکشن فنکشن ہر ملک کا ایک جیسا ہو سکتا ہے کیونکہ ہر ملک میں فیکٹرز آف پروڈکشن ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک بات کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو تجارت کی وجہ سے قیمتوں کا فرق دور کیا جا سکتا ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک میں اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ برداشت کرتے ہیں وہ آپ کی قیمت میں آتی ہے, جو آپ ڈیوٹی اس کی ادا کرتے ہیں چیزوں کی وہ بھی آپ کی قیمت میں شامل ہو جاتی ہے. اگر ہم اس ڈیوٹی اور اس ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کو مائنس کر دیں تو دیکھیں گے کہ کافی حد تک ایک ملک میں بھی اس چیز کی وہی قیمت ہوگی جو کہ دوسرے ملک میں پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو میں اس کے بہت چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہوں گی جس سے شاید آپ کو یہ بات سمجھ زیادہ اچھے طریقے سے آ جائے گی. جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز جو ہے وہ ہمارے گلگشت میں سمجھ لیں 20 روپے کی ملتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہی چیز جو ہے کینٹ میں ہو سکتا ہے 15 روپیز کی ہو. اب یہ جو 20 روپیز ہیں, ظاہر ہے کینٹ سے گلگشت میں اس چیز کو لانے کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ برداشت کی گئی ہے یہ 5 روپیز وہ ہو سکتے ہیں اس کی قیمت میں جو شامل کر دیے گئے ہوں. اگر ہم اس چیز کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کو مائنس کر دیں تو کم و بیش وہی قیمت جو کہ کینٹ میں ہے اور وہی قیمت گلگشت میں ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے جو ہیں وہ قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر تھوڑی سی ایک بات آپ اور بھی دیکھیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ اب 20 روپے کی چیز ہے اور کینٹ میں وہ 15 کی ہے تو ہم اس پہ 20 روپیز کا جو ہے پیٹرول خرچ کر کے اور وہ پھر 20 روپیز کی چیز لینے جائیں. ہم کہیں گے چلو کوئی بات نہیں 5 روپیز کا ہی فرق ہے یہیں سے لے لیتے ہیں. تو اس طرح سے پھر یہ کاروبار چلتا ہے اور اسی طرح سے ٹریڈ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں کامیاب رہتی ہے. امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ہم اپنا کل لیکچر پڑھیں گے. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس.